اللہ اس کے رسول کا پیار، ان کی اطاعت، یہ سرمایہ ہے جو موت پہ ساتھ جاتا ہے، باقی ہر کوئی یہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کا راستہ کیا ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ ایک حدیث آپ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے، نیچے سے لے رہے، کوئی منہ پہ ملنے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ایسے ہاتھوں پہ مل رہا ہے، پانی نیچے نہیں، ایسے وہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ تم کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے تو قیامت تک سبق دینا تھا، اس لیے سوال اٹھایا، ورنہ چوپ ہی رہتے۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا پھر صرف وضو کا پانی لینے سے عشق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول کس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول کس کی محبت کو قبول کرتے ہیں۔ ایجاب قبول ہوتا ہے تو نکاح ہوتا ہے نا، ایجاب قبول دونوں طرف سے قبولیت ہو تو ایک عمل وجود میں آتا ہے۔ اب ہم تو کہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول، اوپر سے جواب ہے ہو ہی نہیں، پھر تو ہمارا دعویٰ خارج ہو گیا نا۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے قیامت تک زیادہ نہیں، صرف 3 باتیں بتائیں، صرف 3 باتیں، لیکن وہ پہاڑ اٹھانا آسان ہے اور 3 باتوں کو کرنا ذرا پسینے والا کام مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو چند نشانیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے کی علامت ہیں، چند عمل ہیں، چند اعمال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے کی نشانی بنتے ہیں، علامت بنتے ہیں، دلیل بنتے ہیں، اور اللہ اس کا رسول بھی ان سے پیار پھر کرتا ہے، جان بین سے ہو جاتا ہے، ایجاب قبول دونوں طرف سے ہو گیا۔ کہ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے تجھ سے تیرے حبیب سے پیار ہے، تو آگے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں قبول ہے، اور ہمیں بھی تم سے پیار ہے اور اللہ کو بھی تم سے پیار ہے، تو تب جا کر یہ مکمل ہوگا عمل اور یہ دعویٰ مکمل ہوگا کہ ہاں مجھے اللہ رسول سے پیار ہے۔ میری بات سمجھ میں؟ من سرہ، جسے یہ پسند ہو، ان یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور وہ محبت وہاں بھی قبول ہو، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور پھر اللہ اور اللہ کا حبیب بھی اس سے پیار کریں، تو اسے کیا کام کرنا پڑے گا؟ چھوٹے چھوٹے 3 کام، 100 نہیں بتائے، 50 نہیں بتائے، تبلیغ والے بھی 6 تو بتاتے ہیں نا، 6 بھی نہیں بتائے، 3 بتائے صرف۔ کیا کہا؟ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صرف سچ بول۔ اب تم کراچی سے گلگت تک جاؤ، کوئی سچے دے کر آؤ کہ مجھے سچ بولنے والا دکھاؤ، مایوسی ہے۔ یہ مدرسے پڑھنے والے طالب علم یہ جھوٹ بول کے چھٹی لے کے گھر چلے جاتے، حالانکہ سارا دن دین پڑھتے ہیں، تو باقیوں کا بازار میں بیٹھنے والا جھوٹ نہیں بولے تو کو کیا، میں 10 مدرسے پڑھاتا ہوں، جھوٹ بول کے چھٹی لے کے چلے جاتے۔ تو جھوٹ کی سیاہی ایسے دلوں پہ چھا گئی ہے کہ اس میں دیندار، دنیا دار،
سبھی ایک ہی ہوگی، کوئی سچ بولنے والا ہے ہی کوئی۔ اور میرے نبی کے پیار کی پہلی نشانی اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے بندے سے پیار کی پہلی نشانی ہے وہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جھوٹ نہیں بولے، سچ بولے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ينجي والكذب يهلك، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی۔ تو بڑے درد سے کہتا ہوں، پاکستان تو اتنی دفعہ پھر کے دیکھا ہے، دنیا بھی پھری ہے، سچے ملتے ہی کوئی۔ اور دیکھو کراچی کے بازاروں میں کتنے سچ بولنے والے بیٹھے ہیں، دفتروں میں گھروں میں کتنے سچ بولنے والے بیٹھے ہیں۔ تو اندھیری رات نظر آئی، نمازیں مل جائیں گے 100 میں 15-20، اور سرحد کی طرف تو 60-70 بھی 100 میں ہیں، بعض علاقوں میں 100 کے 100 نمازی ہیں، 100% روزہ رکھنے والے ہیں۔ سچ بولنے والا 1,00,000 میں بھی ایک نہیں ملے گا، 1,00,000 میں بھی ایک نہیں ملے گا۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بول۔ درس قرآن .com www.darsequran.com